آپ کے سامنے وہ صحابہ کرام جن کا مرتبہ خود حضرت علی بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر صدیق اکبر نہ ہوتا یہ علی نہیں ہوتا، اگر عمر فاروق نہیں ہوتے تو یہ علی نہیں ہوتا، عثمان نہیں ہوتے تو یہ علی نہیں ہوتا۔ اور آج علی پاک کی بات کو وہ لوگ جھٹلا کر کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، نعوذ باللہ اسی محبت کا میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ایک دفعہ کا یہ ذکر ہے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 39 مسلمان ہو چکے تھے اور 39 مسلمان ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یاد دیجئے کہ ہم اسلام کا تبلیغ کریں۔ یہ صدیق اکبر وہ شخص ہے جو اسلام کو سب سے پہلے مبلغ اسلام کہلائیں، یعنی کہ سب سے پہلے اسلام کے خاطر دعوت دینے کے لیے اسلام کا سب سے پہلے انہوں نے نکلا میدان میں کھلے عام۔ کون ہے؟ صدیق اعظم۔ اب اس کے بعد آپ کے اسلام کے بعد آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یاد دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاک اے صدیق ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ آپ کے ساتھ کرنے کے بعد آپ گئے صفا مروہ کے درمیان اور وہاں پہ آپ نے تقریر کی اور تمام مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دیا۔ دینے کے بعد جب آپ نے کہا تو لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے اور آپ کو لہو لعان کر دیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ جب موجود تھے تو آپ کو بچاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر زخمی کھا گئے اور اتنے پتھر آپ کو پڑے کہ آپ وہیں پہ لہو لعان ہو کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ 3 دن تک اسی پہاڑی کی گود میں آپ بے ہوش پڑے رہے۔ آپ کے والدین آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم میں پناہ مل جاتی ہے اور آپ وہاں پہ محفوظ رہتے ہیں اللہ کا فضل و کرم سے۔ جب 3 دنوں کے بعد صدیق اکبر ہوش میں آتے ہیں تو ان کا پہلا جملہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کیا خبر ہے، رسول پاک کہاں ہے؟ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے اٹھنے کے بعد یہ کوئی پوچھتا ہے کہ ماں تو کیسی ہے، فلاں کیسا ہے یا میں کیسا ہوں؟ آپ کی زبان میں سے وہی بات تھی کہ میرے رسول پاک کیسے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب تک میں صدیق اپنے نبی کو دیکھ نہیں سکتا تب تک میں ایک لقمہ پانی ایک کھانا نہیں کھا سکتا اور میرے زبان سے کچھ اور بھی ادا نہیں ہوگا۔ ام ہانی آتی ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا ام ہانی آئی ہیں، کہا کہ آپ ان سے پتہ کیجئے کہ یا رسول پاک کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ یہ صدیق کی میں بات کر رہا ہوں۔ تب وہ کہتے ہیں کہ وہ آئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا صدیق ابو بکر صدیق رسول پاک صحیح ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا خبر تو مل گئی، آپ پانی تو پی لو، کھانا تو کھا لو۔ تو آپ پھر کہتے ہیں کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں تب تک میں نہیں کھاؤں گا، قسم اس رب کائنات کی۔ پھر آپ سہاروں تو ساتھوں جاتے ہیں دار ارقم میں ام ہانی کے گھر، وہاں پر رسول پاک کو دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر دروازے پہ کھڑے ہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صدیق تم کیسے ہو اور تم نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اب تو کچھ کھا لو۔ یا رسول اللہ پہلے آپ تو کچھ کھا لیجئے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس قدر آپ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے میرا درد ہی صحیح ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، میں اسی دن کی بات کرتا ہوں۔ اب ذرا سا آپ تھوڑا سا اور قریب آئیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری وصال کر رہے تھے، کتنا نازک سا معاملہ تھا اس وقت، ایسی کوہرام مچی تھی مدینے میں کہ ہر کوئی پاگل ہو گیا تھا جو میرے نبی کو چاہنے والا تھا، ہر کوئی۔ یہ عالم تھا کہ کوئی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی اذان دینا بند کر دے رہا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اذان نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں، اگر میں اب کہوں گا تو کیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے؟ آپ نے اذان دینا بند کر دی ہیں، بڑھیا بستر باندھ کر آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ عالم ہو گیا تھا مدینے میں کہ عمر فاروق اپنی تلواریں نکال لیے تھے میان سے۔ ہر کوئی پاگل، ہر کوئی
दीन को छोड़ने में मजबूर हो गया था कि अब दीन नहीं बचा है। मुनाफिकीन कहने लगे कि रसूल पाक खत्म हो चुके हैं, अब माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह, अब दीन इस्लाम भी खत्म हो गया। ऐसा नाजुक मामला। सिद्दीक़ अकबर जिनका ये आलम था कि आप बिना देखे खाना पीना नहीं खाते थे, एक रकीबुल कल्ब इंसान थे, बहुत ही नरम दिल इंसान थे। जब आप बीमार पड़ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आयशा से फरमाते हैं कि ऐसा अपने वालिद इब्राहिम से कहिए कि मुस्तल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा दें। वो रोते हुए कहती कि या रसूलुल्लाह, वो बहुत नरम दिल इंसान है, आपके बगैर मुस्तल्ले पे खड़े हो नहीं सकते हैं। वो मेरे सिद्दीक़ अकबर के रसूल पाक नहीं है, वो फिर कैसे खड़े होंगे और उनको देखेंगे। ऐसा नाजुक मामला था कि आप बस उनको देखते जा रहे, ज़ियारत करते जा रहे। ऐसे नाजुक मामले में सिद्दीक़ अकबर एक भाई शख्स थे जो होश और हवास में मौजूद थे उस वक्त, और आपने सिर्फ एक ही जुमला कहा था कि ऐ मदीने वालों, अगर तुम रसूल पाक की बात करते थे तो आज से दीन छोड़ दो, अगर तुम अल्लाह की बात करते थे तो फिर से जिंदा हो उठो, देखो और अल्लाह का दिन आज भी जिंदा है। रसूल पाक जिस काम से आए थे वो करके जा चुके हैं, अब तुम्हारा काम बाकी है तुम्हें करने का। उसके बाद आपने कुरान पाक की तिलावत की, तिलावत करने का आपने कहा कि बेशक इस्लाम ही दीन है जो हक पर है और हमने इसे क़यामत के लिए रखा है।